قابل احترام مالک عبدالسما کی بارگاہ میں بے حد شکر عظیم ہے رب کریم کا کہ پھر اس نے ہمیں ایک مرتبہ گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو ہمارا قبل جو ہے وہ طہارت کا موضوع چل رہا تھا، تو اس میں یہی حکم ہے کہ دین سیکھنے والا اور سکھانے والا افضل ہے، دین سیکھنے والا اور سکھانے والا۔ اور وہ کیا دین ہوگا کہ جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من کانت له انثى فلم یعدها ولم یهنها ولم یؤثر ولده علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ۔ آج ہمارے علماء کرام یہی بیان ہر جگہ پہ ہو رہا ہے کہ جی والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ محبت و شفقت کریں، اور ہمیں اس بات کے اوپر بھی غور و فکر چاہیے کہ ہمارے والدین کو یہ بھی چاہیے کہ کیا میرا حق اولاد کے اوپر پہلے ہے یا میری اولاد کا میرے اوپر حق پہلے تھا۔ یہ بڑے غور کی بات ہے۔ جب ہمارے والدین کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میری اولاد کا حق میرے اوپر پہلے ہے، میری شادی سے قبل حق یہ شروع ہو چکا ہے میری اولاد کا، تو پھر اس میں ہمیں جو ہے وہ کامیابی ملے گی۔ اس وجہ سے پیارے کریم نے فرمایا کہ جس باپ کو اللہ نے ایک بیٹی یا ایک بیٹا، دو بیٹیاں یا دو بیٹے عطا فرمائے، پیارے کریم نے فرمایا اس باپ نے بیٹی بیٹے کی تربیت کی، ان کا حق نہیں مارا، ان کو حق دیا اور ہر چیز کو مد نظر رکھا۔ بیٹی کے ساتھ بھی وہ شفقت محبت فرمائی جو بیٹے کے ساتھ، اور بیٹے کے ساتھ بھی وہ محبت فرمائی جو بیٹی کے ساتھ۔ تو پیارے کریم کا فرمان ہے کہ یہ باپ اگر اپنی اولاد کی تربیت کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا تو داخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ تو آج حقیقت میں ہم مہنگے سکول، مہنگی یونیورسٹیاں، کالج تو جا رہے ہیں، لیکن آج گھر سے تربیت ہماری نہیں ہو رہی۔ پوچھا جائے باپ سے، وہ کہتا ہے جی میں تو صبح نکل جاتا ہوں۔ پوچھا جائے ماں سے، میں تو سارا دن مصروفیت میں رہتی ہوں۔ ہمارے استاد محترم علامہ نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا واقعہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جب دو چیزیں قوم میں آ جائیں گی نا، قوم ہلاکت کی طرف چلی جائے۔ وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پہلی بات کہ ماں وہ اپنی اولاد کی باتیں اپنے شوہر سے چھپائے گی کہ کہیں میرا شوہر مجھے نہ ڈانٹے، وہ اپنی اولاد کی بات کو چھپائے گی، تو فرمایا اس وجہ سے اولاد فنا ہو جائے گی، اور آج ہمارے سامنے رزلٹ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ لوگ، یعنی اگر کوئی تھانہ، کوئی کچہری یا کوئی وقت حاکم اہل محلہ سے پوچھتا کہ یہ بندہ کیسا ہے، تو فرمایا کہ لوگ برے کو برا نہیں کہیں گے، خاموش اختیار کر جائیں گے، نہیں جی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ اور اس وجہ سے آج ہمارا حق مارا جا رہا ہے اور ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ یعنی کہ دو باتیں کیا فرمائی کہ عورت اپنے شوہر سے بات چھپائے گی اپنی اولاد کی، اور عوام جو ہے وہ علاقے کا جو گنڈا یا دو نمبر آدمی ہے اس کی بات چھپائے گی حاکموں سے، تھانوں سے، کچہریوں سے، کہ اس کے ساتھ، اس کے مخالف ہم کیوں گواہی دیں بھئی۔ تو اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق دے کہ ہمارے والدین کو ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ میری اولاد کا میرے اوپر حق پہلے ہے، پھر بعد میں میرا حق شروع ہوا ہے۔ تو جب ہم نے ان کا حق نہیں دیا تو پھر کون حق دے گا؟ ہم سرزمین مدینہ شریف میں تھے تو بیسمنٹ میں گئے وضو کرنے کے لیے، تو ایک بزرگ تھے وہ اپنے پوتے کو وضو کروا رہے تھے، تو ہمارے ساتھ ایک سید زادے تھے عراق سے، تو انہوں نے ہمارے سامنے پوچھا اس عربی سے کہ تم اپنے پوتے کو وضو کروا رہے ہو تو کیا اس کو وضو نہیں آتا؟ اس بچے کی یہی تو 12-13 سال ہے۔ اس نے بڑی پیاری بات فرمائی، انہوں نے فرمایا میں تو اس کو وضو اس وجہ سے کروا رہا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ میرا پوتا مجھے ایسے ہی وضو کروائے، مجھے ایسے ہی غسل کروائے۔ کیا تربیت ہے، کیا حکم ہے پیارے کریم کے۔ تو اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ۔